أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. صدق اللہ العظیم. سورۃ القصص آیت نمبر 82 آپ کے سامنے پڑھی گئی. انشاءاللہ آج اس سورت کو ہم مکمل کریں گے. اس کی کل 88 آیات ہیں. کل جو ہم نے واقعہ پڑھا تھا قارون کا، کہ قارون کو اس کے مال سمیت، اس کے محل سمیت، خزانوں سمیت اسے دھسا دیا گیا. یہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اسی کی قوم سے تعلق رکھتا تھا، لیکن باغی تھا، مخالفت کرتا تھا. پورا زور اس نے صرف کیا موسیٰ علیہ السلام کے مقابل. وہ چاہتا تھا کہ اس قوم کی سرداری اسے ملے، حتیٰ کہ ایک دن اس حد تک وہ آگے بڑھ گیا کہ اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ تم بھرے مجمع میں اس پر الزام لگا دو کہ اس نے تمہارے ساتھ بدکاری کی ہے. تو واعظ پڑھ رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. کچھ تفسیروں میں یہ واقعہ آیا ہے کہ آپ تقریر کر رہے تھے چور کی سزا کیا ہونی چاہیے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جانے چاہیے، اور جو زانی ہوگا اسے سنسار کیا جانا چاہیے. آپ بھرپور انداز سے یہ درس دے رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے. تو اسی اثنا میں کھڑا ہو جاتا ہے قارون کہ یہ قانون جو ہے یہ سب کے لیے ہے. اس نے کہا ہاں سب کے لیے. کہا آپ کے لیے بھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میرے لیے بھی. کہا پھر تو آپ پر بھی یہ سزا آنی چاہیے، کیونکہ ایک عورت آپ پر الزام لگا رہی ہے، بلکہ وہ اسے حمل بھی ٹھہرا ہے. وہ کہتی ہے آپ پر الزام لگاتی. تو اس نے کہا اس کو پیش کرو. جب اس عورت کو پیش کیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر کو شق کیا اور جس نے مجھے تورات عطا کی، کہ تم سچ سچ بولو کیا بات ہے. پورے جلال کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جھوٹ بولنے سے روک دیا. اس نے سچ سچ بتا دیا کہ یہ ہے میرے پاس قارون کی رشوت. قارون نے اسے کافی کچھ دے رکھا تھا کہ یہ میں نہیں بول رہی تھی، بلکہ یہ پیسہ بول رہا تھا، یہ سونا بول رہا تھا، جو سونا مجھے دیا تھا قارون نے. تو پھر اس سے بڑا رنج ہوا موسیٰ علیہ السلام کو. تو اس کے بعد اس کے جو 250 لوگ تھے جنہوں نے اس کے ساتھ شرکت کی تھی مختلف قسم کے آپ کی مخالفت میں، تو ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان 250 لوگوں کے سمیت جو اس کے حواری تھے قارون کو بھی دھسا دیا گیا. اور کچھ یہ جو جوش انسائکلوپیڈیا میں اس میں یہ بھی ہے کہ جب وہ چلا رہا تھا، جب وہ چیخ رہا تھا، جب وہ دھسایا جا رہا تھا، تو لوگ آئے جب دیکھنے لگے اس کی حالت، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ اوہ ہم کیا کہہ رہے تھے. جو یہاں بھی الفاظ کچھ آئیں گے، یہ الفاظ بھائی کا ان اللہ، اوہ ہو، ہائے افسوس، ہمیں آج تک اب ہماری آنکھ کھلی. اس قسم کی باتیں کچھ انہوں نے کہی ہیں. بہرحال آج والی جو آیت ہے یہ اس کے بعد ہے، جب یہ سب نظارہ انہوں نے دیکھا. اب کیا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کل اس کی شان و شوکت دیکھ کر کچھ اور تمنا کی تھی، اب کیا تمنا کر رہے ہیں وہ اس آیت میں ہے. فرمایا وَأَصْبَحَ، اور صبح کی انہوں نے، یا صبح کے وقت، الذین تمنوا، وہ لوگ جنہوں نے تمنا کی تھی، جو تمنا کرتے تھے، مکانہ، اس کا جیسا مقام و مرتبہ ہمیں ملے. مکانہ، مکان، 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 مکان،
کل جب وہ جا رہے تھے اپنے پورے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جب وہ جا رہے تھے تو اس مفسروں نے لکھا ہے ایک شاندار قسم کا گھوڑا تھا، اس پر سونے کی کاٹھی تھی، اور اس کے بعد چابک بھی اس کے ہاتھ میں سونے کا، لگام بھی سونے کی، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے، زبردست قسم کا شو اس نے کیا تھا۔ تو اس کو دیکھ کر جو لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں ہمیں بھی ایسا کچھ ملتا جو قارون کو ملا ہے، جو کل ہم نے پڑھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہم کو بھی یہی کچھ ملتا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا تھا۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے ہی قسمت والا ہے، بڑے نصیبے والا ہے۔ کل انہوں نے یہ بات کہی تھی، اب آج کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ آج صبح کے وقت وہی لوگ جنہوں نے کل اس کے مقام و مرتبہ کی، بالامس، امس ہوتا ہے کل، گزرا ہوا کل، تو یہ صرف کل کے لیے نہیں، ماضی قریب کے لیے بھی آتا ہے، ضرور نہیں ہے کہ اس کے پچھلے دن یہ واقع ہوا ہو، کچھ دن پہلے بھی ہوا ہوگا۔ عربی میں گزرے ہوئے کل، یسٹرڈے کے لیے بھی امس آتا ہے، اور ماضی قریب کے لیے بھی امس آتا ہے۔ تو ابھی جو کل یہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی وہ مقام اور مرتبہ ملتا جو قارون کو ملا ہے، یقولون، اور آج اب وہ کہہ رہے تھے، آج وہ کہہ رہے ہیں کیا؟ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، ہائے افسوس، ہائے شامت، یا جیسے ہم کہتے ہیں اوہ ہو اب ہماری آنکھ کھلی، اللہ تعالیٰ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی فراخی عطا کرتا ہے رزق میں، کشادگی عطا کرتا ہے رزق میں جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور نپا تلا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، بس جتنی اسے ضرورت ہو، اور جس کے لیے چاہتا ہے خوب دیتا ہے۔ لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ تعالی ہم پر احسان نہ فرماتا، احسان نہ ہم پر کرتا، لخسف بنا، تو ہمیں بھی وہ دھنسا دیتا۔ یعنی ہماری آنکھ اب کھلی، ہماری عقل کو کیا ہوا تھا، کل ہم یہ کس چیز کی تمنا کر رہے تھے، کل ہماری یہ سوچ کیسی تھی، ہم کیوں ریجھ رہے تھے، ہمارے منہ میں پانی کیوں آ رہا تھا قارون کو دیکھ کر، اب پتہ چلا کہ یہ جو پیسہ، مال و متاع ہے، یہ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہتا ہے بہت دیتا ہے۔ تو اس سے کسی کے نصیبے پر فرق نہیں پڑتا کہ جس کو زیادہ ملا ہو تو وہ زیادہ سعادت مند ہوگا، جسے کم ملا تو اس سے اللہ کم خوش ہوگا، اس سے اللہ ناراض ہوگا، نہیں، یہ اللہ کی خوشنودی اور ناراضگی کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ کچھ اور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ مال کوئی بھی کرائیٹیریا نہیں کہ اگر اللہ نے ہم پر فضل اپنا نہ کیا ہوتا، احسان اپنا ہم پر نہ کرتا تو ہم بھی دھسا دیے جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ، ہائے شامت، ہائے افسوس، اوہ ہو، لا يفلح الکافرون، اب پتہ چلا، اب آنکھ ہماری کھلی کہ لا یفلح، فلاح نہیں پاتے، الکافرون، کافر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے، ان کے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تلک الدار الآخرۃ، اور یہ آخرت کا گھر جو ہے، نجعلھا، ہم اسے خاص کر لیں گے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو لا یریدون، جو نہیں چاہتے، علوا، بڑائی، برتری، فی الارض، زمین میں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا اعجاز، جب یہ سورت شروع ہوئی تھی، سورت کے آغاز میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، 4 آیت میں، ان فرعون علا فی الارض، فرعون جو ہے اس نے بڑائی دکھائی ہے، یہ اتراتا ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ بڑا بن کر رہا ہے، وہ ایسے تکبر کیا ہے۔ اب اس سورت کے آخر میں کس طرح سے اس مضمون کو سمیٹا جا رہا ہے کہ اس نے بڑائی اختیار کی تو کس طرح سے ہم نے اسے ڈبو دیا سمندر میں، اس کے اس تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ اب فرمایا کہ آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے ہے، آخرت میں بڑائی کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، کن کے لیے ہوگی؟ وہ آخرت کا گھر جو ہے، نجعلھا، ہم اسے مخصوص کر دیں گے ایسے لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں بڑے بن کر نہیں رہتے، گویا جن کے دل میں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کبر، غرور کہ ہم بھی کچھ ہیں، نہیں،
وہ اپنی بڑائی میں جینے والے نہیں بلکہ وہ اللہ کی بڑائی میں جینے والے ہوتے ہیں۔ وہ ربک فکبر، جو اللہ کا حکم ہے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے الفاظ سے، اپنی زندگی سے، اپنے شب و روز سے ظاہر ہو جائے کہ تم اللہ کو بڑا مانتے ہو، اپنے آپ کو بڑا نہیں جانتے ہو۔ تو علواً فی الارض، جو نہیں چاہتے، بڑا بن کر نہیں رہتے، جو برتری نہیں جتاتے دنیا میں، زمین میں، ولا فسادا، اور نہ جو فساد چاہتے ہیں، جو فساد بھی برپا نہیں کرتے۔ فساد کیا ہے؟ جو کل جس کی میں نے وضاحت کی تھی، اللہ تعالیٰ کے قانون کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنا کسی بھی اعتبار سے، وہ فساد فی الارض ہے، وہ فساد فی الارض ہے۔ کائنات کی ہر شے جو ہے اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے۔ آپ آفتاب کو دیکھو، مہتاب کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، کسی چیز کو بھی آپ دیکھو، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، وہ فرما برداری میں ہے۔ اب جو انسان نافرمانی کرے گا گویا وہ الٹی سمت میں چل رہا ہے، اس نے فساد برپا کیا، وہی فساد ہے۔ فرمایا کہ جو فساد برپا نہیں کرتے ان کے لیے آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبہ یعنی انجام، نیک انجام کن کے لیے ہوگا؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ من جاء بالحسنہ، جو آیا نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خیر منہا، اس بھلائی سے بہتر وہ پائے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے، اگر اس نے ایک نیکی کی ہوگی تو کئی گنا بڑھ کر اسے ملے گا۔ جو نیکی لے کر آیا، بھلائی لے کر آیا، اس سے بہتر بھلائی وہ پائے گا وہاں۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی کے ساتھ وہاں حاضر ہوا، جو برائی کے ساتھ وہاں آیا، فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، تو بدلہ نہیں دیا جائے گا ان کو جنہوں نے برے کام کیے، اِلَّا، مگر، ما کانوا یعملون، اتنا ہی جتنا انہوں نے کیا ہوگا، یعنی ان کو بڑھا چڑھا کر نہیں دیا جائے گا۔ گویا یہاں کیا ہوگا؟ یہاں عدل ہوگا، جتنی برائی کی ہوگی اتنی ہی انہیں سزا دی جائے گی، جتنی برائی کی ہوگی، بڑھا چڑھا کر نہیں۔ البتہ اس معاملے میں جو نیکی کر کے آیا ہوگا وہاں اسے بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر بہے گا، اور یہاں عدل ہوگا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، جو سیئہ کے ساتھ آئے گا، برائی کے ساتھ آئے گا۔ اور اس کے بعد والی آیت جو ہے، اس میں دھیان دینے کی اچھی طرح ضرورت ہے ہم سب کو۔ اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، بے شک وہ جس نے فرض کیا ہے تم پر قرآن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مخاطب تو آپ ہیں کہ وہ یعنی اللہ، وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، لَرَادُّکَ، وہ ضرور آپ کو لوٹائے گا، اِلیٰ مَعَاد، لوٹنے کی جگہ، آپ کو ضرور لوٹنے کی جگہ لوٹائے گا۔ وہ کیا ہے اس کا مطلب؟ اس کو جاننے کی اچھی طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے، ہم سب نے۔ اصل میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو ایک مقام پہ آپ پہنچے، مقام جحفہ اسے کہتے ہیں، کیونکہ آپ غیر معروف راستے سے جا رہے تھے، جو عام راستہ ہے اس سے آپ نہیں گئے تھے، کیونکہ آپ کے پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے جو آپ کو پکڑنا چاہتے تھے۔ تو جب آپ جحفہ کے مقام پہ پہنچے، وہاں جو راستہ تھا، وہاں جو اصلی راستہ ہے، معروف قسم کا راستہ، وہ دونوں راستے وہاں ملتے تھے۔ تو اس راستے کو دیکھ کر، مکے کے اس راستے کو دیکھ کر آپ کو مکہ کی بہت یاد آئی، اور آپ مڑ کر کہنے لگے کہ میں تجھے چھوڑ کر ہرگز نہیں جاتا، مگر تیرے لوگوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ بہت زیادہ یاد آئی اس وقت آپ کو۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یہ امام بخاری کے مطابق فرمایا کہ بے شک وہ ذات، یعنی تم کہاں جا رہے ہو، تم تو لے جائے جا رہے ہو، تم کو میں لے جا رہا ہوں، تم خود نہیں نکلے ہو، میں تمہیں لے جا رہا ہوں، اور جس نے تمہیں نکالا یہاں سے، جو لے جا رہا ہے، وہی تمہیں لوٹائے گا پھر واپس، پھر تم مکہ پہنچو گے، ایک وقت آئے گا آپ کو پھر وہاں ہم لے جائیں گے۔ تو یہ ہے کچھ مفسروں نے جو لکھا ہے، کچھ نے لکھا ہے کہ جو معاد ہے اس سے مراد جنت ہے، یعنی جو لوٹنے کی اصل جگہ ہے وہ جنت ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ تو صاحب تفہیم القرآن سید مودودی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ہم کیوں اسے محدود کریں کسی ایک کے لیے، یہ دونوں کے لیے درست ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا کی کامیابی کے لیے بھی تھا، مکہ بھی واپس لوٹ آئے وہ، اور پھر آخرت کی کامیابی کے لیے بھی ہے، مقام محمود کے لیے بھی ہے، وہ بھی بلند مقام ہے۔ تو گویا اس کو ہم محدود کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو وسیع رکھا ہے تو ہم بھی اس کو اسی معنی میں لیں گے۔ تو فرمایا کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے وہ لوٹائے گا آپ کو اس جگہ جو آپ کے لوٹنے کی جگہ ہے، الی معاد، معاد کی طرف لوٹائے گا۔ اب مفسرین نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب ہے، لیکن اس میں جو فرض ہے قرآن پاک ہم سب کے لیے ہے، صرف انہی کے لیے نہیں تھا، اب ہمارے لیے بھی یہ فرض ہے۔ کیا کیا ہے وہ اگلی والی آیت میں واضح ہوگا۔ قُل ربی عالم، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربی عالم، میرا رب خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، کون آیا ہدایت کے ساتھ، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے۔ وما کنت ترجو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امید نہیں رکھتے تھے، آپ کو کوئی توقع نہیں تھی، ان یلقا الیک الکتاب، کہ آپ پر القا کی جائے گی کتاب، یعنی آپ پر کتاب نازل ہوگی، تمہیں قرآن دیا جائے گا۔ یہ تو تمہاری کوئی خواہش نہیں تھی، تمہاری کوئی دعا اس کے لیے تم نے نہیں کی تھی، کبھی تم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کو نبوت ملے گی، آپ کو کتاب ملے گی، تو تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ الا رحمتا من ربک، یہ سب اللہ تیرے رب کی رحمت ہے، تیرے رب کی رحمت سے تجھے یہ سب کچھ ملا، لہذا فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو تم ہرگز نہ ہونا کافروں کے لیے پشت پناہ، تم کافروں کے پشت پناہ، کافروں کے مددگار ہرگز نہ بننا۔ آپ کہاں بننے جا رہی تھی؟ دراصل اس میں مشرکین مکہ کے لیے، کافروں کے لیے ایک قسم کی وارننگ ہے کہ اگر تمہارے دل میں کچھ بھی اس قسم کا خیال پک رہا ہے کہ حضور کچھ نرمی دکھائیں گے، کچھ مداحنت دکھائیں گے، کچھ وہ دب جائیں گے، ایسا نہیں ہے، وہ نہیں دب سکتے، نہ تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ اس قسم کا ہوگا کہ آدھا تمہارا سن لیں گے آدھا ہمارا، یا کوئی نرمی کسی بھی معاملے میں یہ نہیں ہو سکتی۔ اگر حضور سے کہا جا رہا ہے کہ تم کافروں کے پشت پناہ نہ بننا، لیکن اصل میں یہ انہیں بتانا ہے کہ تم اس چیز کو، اس خیال کو اپنے دلوں سے نکال لو، اپنے ذہن سے اس بات کو نکالو، یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ ہمارا رسول جو ہے، ہمارا پیغمبر جو ہے، ہمارا حبیب، یہ تمہاری کسی بات میں آنے والا ہے، یا تمہارے کسی دیے ہوئے لالچ میں آنے والا ہے، یا تم سے دبنے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ولا یصدنک، ڈائریکٹ حضور سے پھر فرمایا جا رہا ہے، ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور تمہیں ہرگز نہ روکیں ان آیات اللہ، اللہ کے آیات سے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں روکیں اللہ کی آیات سے، کسی آیت کو تم چھپا لو، بتاؤ نہ انہیں، روک لو، آپ کو کسی آیت سے، کسی حکم سے یہ روکنے نہ پائیں، بعد از انزلت، اس کے بعد کہ وہ نازل کی گئی ہو، الیک، آپ کی طرف، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور تم دعوت دو اور تم بلاتے رہو، الی ربک، اپنے رب کی طرف، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا، ہرگز ہرگز مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ اب یہ والی آیت دیکھیے آپ کہ یہ کبھی نہ کامیاب ہو، کبھی یہ کامیاب نہ ہو اس بات پر کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنانے سے، اللہ تعالیٰ کی آیات لوگوں تک پہنچانے سے رکاوٹ بنے یا روکنے کی کوشش کریں یا اس میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضور سے فرمایا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول تم پہنچا دو، منو ان، جو تم تک آ رہا ہے تم لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم نے فما بلغت رسالتہ، پھر تم نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ لیکن حضور نے وہ حق ادا کر لیا، اور آپ نے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے پہنچایا؟
اور تمام لوگوں نے کہا بے شک آپ نے پہنچایا۔ پھر آپ نے اس وقت حکم دیا اب یہ تمہارا کام ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ اس اعتبار سے اب یہ ہم پر فرض ہے، حضور علیہ السلام کے ماننے والوں پر فرض اب ہے یہ کہ اب اس قرآن کو ہر فرد تک پہنچایا جائے۔ یہ جو فرمایا اس سے پہلے ابھی میں نے کہا یہ جو آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یعنی یہ فرض کیا ہے، اب اس میں کیا ہے، اس میں ہمیں بتا دیے گئے ہیں قرآن کس اعتبار سے فرض ہے۔ اس کے ہم پر اس اعتبار سے 5 حقوق ہیں، ہم میں سے ہر فرد جو بھی کلمہ گو ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا، 5 چیزیں ہیں۔ پہلا ایمان لانا قرآن پاک کو، دل سے ماننا کہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسری چیز اس کو پڑھنا جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ نمبر 3 اس کو سمجھنا جیسا کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے۔ پھر نمبر 4 اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اور پھر 5ویں چیز اس کو پہنچانا، ابلاغ اس کا ہر فرد تک پہنچانا جیسا کہ اس کے پہنچانے کا حق ہے۔ یہ 5 کام لازماً ہم کو کرنے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ حقوق ہیں قرآن کے حقوق جو ہم پر ہیں، ہر کلمہ گو پر، صرف کسی مولوی پر نہیں، کسی امام صاحب پر نہیں، کسی پیر صاحب کے لیے نہیں، ہر فرد کے لیے۔ تو یہ کیا ہے، یہی بات یہاں بھی فرمائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ آپ اس اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک نہ پہنچا پائیں۔ یہ تو حضور کے لیے تھا، اب میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم نے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہوگا، اور انہیں وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دینی ہوگی، اپنے رب کی طرف بلانا ہوگا، اور مشرکوں میں سے نہیں ہو جانا ہے۔ اب آخری آیت ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اب کیا کرنا ہے، اپنے آپ نہ پکارو، مدد کے لیے نہ پکارو، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ، إِلَٰهًا آخر، کسی دوسرے معبود کو۔ خبردار، یہ آخری آیت ہے اس کی، کس طرح سے توحید کا پیغام یہاں عام ہو رہا ہے کہ جس چیز کی طرف اپنے دعوت دینی ہے اس کا بنیادی نقطہ توحید ہے۔ سنو، ہرگز تم نہ پکارنا اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ کیوں نہیں پکارو گے اللہ کے سوا کسی اور کو، کیوں نہیں پکارو گے؟ ساتھ ہی فرمایا لا الہ الا ہو، ہے ہی نہیں کوئی معبود، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے اللہ سوائے اس کے۔ پہلے یہ فرمایا کہ کسی کو نہ پکارو، ساتھ ہی فرمایا ہے ہی نہیں کوئی معبود، تم کس کو پکارو گے؟ پھر سوال ہوگا ساتھی ذہن میں، یہ نے تو بنا رکھے ہیں 360 تو خانہ کعبہ میں، فلاں جگہ فلاں جگہ ان نے تو بنائے ہیں۔ اس کا جواب ساتھی فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز جو ہے ہلاک ہونے والی ہے، جو معبود انہوں نے بنا رکھے وہ کوئی معبود نہیں، ان سب کو میں ہلاک کر دوں گا۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے الا وجہ، سوائے اس کی ذات کے، بس اللہ باقی رہنے والی ذات، اللہ کی ذات۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اس کے چہرے کے سوا، اس سے مراد ہوتا ہے اللہ کی ذات، یعنی اللہ کی ذات کے بغیر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، ایک مفسر نے، انہوں نے کہا کہ ہر چیز ختم ہوگی، باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے اعمال کیے گئے، وہ اعمال جو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کیے گئے ہوں وہ باقی رہیں گے۔ یہ بھی اس کی ایک تفسیر کی گئی ہے۔ لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تمہیں لوٹ کر جانا ہے تو اللہ ہی کی طرف، یعنی کس طرح سے اس معاد کو واضح کیا گیا ہے۔ لوٹنے کی جگہ، بہتر جگہ وہی جگہ ہے جہاں ہم سب کو جانا ہے، مگر وہ گھر کس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے؟ ابھی آپ نے اس آیت کریمہ میں پڑھا کہ وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا جو بڑے بن کر یہاں رہے ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو سمجھا ہوگا کہ ہم بھی کچھ بڑے ہیں، اور جنہوں نے فساد برپا نہیں کیا ہوگا۔ اس کی وضاحت بھی میں نے کل تھوڑی بہت کی تھی۔ یہ فساد کس کس قسم کا فساد ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے
کہ اس صورت میں، سورۃ القصص میں جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے، ہم کے لیے، اس پیغام کو ہم ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سجانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بزینت القرآن واملأ صدورنا بروح القرآن، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔